تو بعض اس طرح کی بھی باتیں ابھی کچھ موضوع چلا، تو اس طرح کی بھی گفتگو ہو رہی کہ بعض گھروں میں جب کوئی کام کرتا ہے اور نائٹ ڈیوٹی دے رہا ہے، کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں کہ آمدنی کے ذرائع بھی بڑھانے ہیں، تو گھر میں اس وجہ سے بھی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ آپ دیر سے کیوں آتے ہیں، جبکہ وہ جاب کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پر گھر والوں کو بھی تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ تو کوئی ذہنی مریضہ ہوگی جو لڑتی ہوگی. جب پتہ ہے کہ شوہر نوکری پہ جاتا ہے، ڈیوٹی پر جاتا ہے، ہمارے لیے کما کے لاتا ہے، پھر کاہے کو لڑے گی یار. ہاں اگر وہ شوہر ایسا لیزی ہے کہ وہ دن کی نوکری مل رہی ہے اس کو اچھی بلی اور وہ رات کی کرتا ہے، تو اس کو بھی سمجھایا جائے گا کہ رات کے بدلے دن کو کرو. اس سے لڑنے کا کوئی تک نہیں ہے، کیونکہ مین لڑائی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھر کا خرچہ نہیں دیتا. یہ بہت جھگڑے اس میں بھی. تو اس لیے وہ نوکری اگر کرتا ہے یا کوئی مجبوری ہے کہ اس کو اچھی نوکری دن کو نہیں ملتی، رات کو نوکری کرتا ہے اور نمازوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہے اس کی، تو وہ نوکری تو جائز ہے نا اس کی. تو اس میں تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ہاں آوارہ گردی کرتا ہے، دوستوں میں بیٹھا رہتا ہے یا محفلیں جماتا رہتا ہے، میں نے کہا نعت خوانیوں میں جاتا ہے، اور اس طرح کے بھلے بظاہر جو نیک کام ہوتے ہیں، نفلی کام ہوتے ہیں، یہ مستحب کام ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ گھر کا نظام سنبھالو. اب ماں بیچاری آدھی رات کو اٹھ کر میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، اور بیٹا ایک بولا میں نعت خوانی میں جاتا ہوں. مجھے ایک تلخ تجربہ ہوا تھا. پہلے ایک لائن میں لگ کر آیا ملنے کے لیے، پرانی بات ہے جب لائن لگتی تھی ملاقات کی، اور مجھے بولا کہ میں بڑی مشکل سے بڑے بھائی کو لایا ہوں، اس کو ڈانٹنا، مجھے دعوت اسلامی یا کام نہیں کرنے دیتا. خیر اب وہ اس کا بڑا بھائی آیا، اس کی باری آئی، اب یہ تو شیر کی طرح کھڑا تھا کہ اب تو میرے بھائی کو ڈانٹ پڑے گی. لیکن میں بھی ظاہر ہے کہ نفسیاتی مریض تو ہوں نہیں کہ لڑ پڑوں کسی سے ایسا ہی. تو خیر میں نے کہا یہ یوں کہہ رہے ہیں، یا میں نے شاید وہ آغاز کیا اور میرے کو خود بتی جلی کہ وہ رات کو کتنے بجے آتے ہیں. تو بولا 2-3 بجے آتے ہیں. تو میں نے کہا وہ پھر فجر میں آزمائش ہوتی ہوگی، اس طرح کی کوئی بات کی. اب بڑا بھائی کھولا کہ ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ تو نعت خوانیوں میں جاتا ہے، نماز پڑھ نماز. یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. اس کی پولیں کھول دیا اس کے بڑے بھائی نے. یہ نماز نہیں پڑھتا اور 3 بجے تک 2 بجے تک رات کو نعت خوانیوں میں جاتا ہے. اب اس کو کاٹو تو خون نہیں. وہ خود اپنے دام میں صیاد آ گیا، انہیں اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں شکاری پھنس گیا. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو جو گھر میں مطلب اس طرح ماحول خراب کرتے ہیں، بیچارہ وہ آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو دعوت اسلامی کا مخالف ہو یا دعوت اسلامی کام سے خامخواہ روکے، ورنہ لائن میں لگ کر ملنے آتا کیوں؟ کوئی لچک ہوگی تو آیا ہوگا نا. میرے بارے میں کوئی تو اس کے کونے میں کوئی محبت ہوگی تو آیا ہوگا. تو یہ کہ میں نے بھی الحمدللہ اس کی لاج رکھ لی عنوان ہو کر، اس کو شرمندہ نہیں ہونا پڑا، بلکہ اصل اس کا بھائی کا ہی قصور تھا، چھوٹا جو اس سے عمر میں چھوٹا تھا اس کا قصور تھا کہ نماز پڑھا کروائی. تو یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ محفل نعت بالکل ہونی چاہیے، بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے نعت شریف پڑھنا، لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. گھر کے ماحول میں ذرہ برابر فرق نہیں آنا چاہیے. ماں رو رہی ہے، بیٹا نعتیں پڑھ رہا ہے، نعتیں سن رہا ہے، اور ماں بیچاری اٹھ کر دروازہ دیکھ رہی ہے، باپ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ میرا لال آئے گا. کیا ہو گیا؟ ابھی تک 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، اب کیا ہوگا؟ کوئی اٹھا تو نہیں گیا؟ کوئی ہزار وسوں سے آتے ہیں. تو اس لیے ٹائم فکس ہو، ماں باپ کی اجازت سے. کتنے بجے آپ کو میں گھر پہ وانٹیڈ ہوں آپ کا؟ تو اگر باپ اور ماں آپ کو بولے نا 10 بجے آپ گھر میں چاہیے، اگر بارگیننگ کرنی ہے تو 12 منٹ اور بڑھا لیں آپ ان کی منظوری سے کہ میں 10:12 پہ گھر کے اندر ہوں گا. اب 12ویں کا 13ویں منٹ نہیں ہونا چاہیے. کبھی کوئی خصوصی محفل ہے اور اسے ضرورت ہے تو ماں باپ کو اعتماد میں لے کے آج مجھے اجازت دے دو، آج میں 12:30 بجے سے پہلے آ نہیں سکوں گا، آپ اجازت دے دو. اب اگر وہ اجازت دیتے ہیں دیٹس آل. نماز تو موجود ہے، وہ ماں باپ کی نہیں ہے، نماز اللہ کی ہے. نماز میں فرق پڑتا ہے اور ماں باپ بولتے ہیں جا، تب بھی نہیں جانا ہے کہ نہیں نماز. اب ماں باپ کو منانا کہ بے نہیں میں سو جاؤں گا.
تو اس طرح کمپرومائز کر کے آپ چلیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی. جو راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں نا، یہ میں نے جو پڑھا ہے کہ کریک ہو جاتے ہیں بعض اوقات. نفسیاتی امراض جو ہے نا، یہ رات کو نہ سونے والوں کو زیادہ ہوتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح کے کیس بنتے ہیں. یہ راتوں کو آوارہ گردیاں جو دیکھو، بزرگان دین پر کبھی بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے. وہ راتوں کو، ان کی راتوں کی عبادتیں، اور وہ تو ان کی تو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، ان کا جاگنا اور ہے. ہم لوگ جاگتے ہیں مطلب ایسے ہی کتے بھی جاگتے ہیں، جس طرح بھونکتے رہتے ہیں گلیوں میں. یہ ہمارے بہت سارے ہوتے ہیں گلیوں میں، چوپالوں پہ، جو رات بھر ہوٹل کھلی ہوتی ہے اس کو آباد کرتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، تیری میری غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہوتے ہیں. بھائی اس وزیر کو کبھی ہدف بنایا، کبھی وزیر اعظم کو لپیٹ میں لیا، کبھی صدر کا موضوع ہے کہ صدر ایسا، وہ ایسا، تو وہ ویسا. ارے بھائی تو ایک انگلی اٹھاتا ہے، 3 انگلیاں تیری طرف آ رہی ہیں، دیکھ کہ تو کیسا. سب کی پنچاتیں لے کے بیٹھا ہے. اب یہ پولیس والا سیٹی مارے گا تو دم دبا کے بھاگ جائے گا. ایک پولیس کو تو سنبھال نہیں سکتا، وزیر اعظم کو لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ خراب آدمی ہے، تو یہ اچھا ہے خالی. تو یہ ہماری قوم جو ہے نا اس طرح کر رہی ہوتی ہے. تو یہ چھوڑو، ایک ایک لفظ کا قیامت کے دن حساب ہوگا، وہ بھی فضول لفظ کا حساب ہوگا. گناہ بھرے الفاظ پر تو سزا ہوگی، عذاب ہوگا. اللہ تعالی سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے. اللہ ہماری عادتوں کی اصلاح فرما دے، اپنے کرم سے ہمیں نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.